شام صاحب کے گھر پہ. یہ گھر بھی ہے اور دفتر بھی ہے ان کا ماہنامہ اطراف کا. شام صاحب کے تعارف کے کئی حوالے ہیں. ملک کے ممتاز صحافی ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں اور شاعر ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف گواہ بحال کیے. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آج سے کوئی شاید 26-27 سال پہلے جب جنگ گروپ میں نے جوائن کیا تو جو 3 لوگ انٹرویو لینے والے تھے ان کو لیڈ شام صاحب کر رہے تھے. اب پتہ نہیں ان کو یاد خود ہے یا نہیں ہے. تو روزنامہ عوام کے نیوز ایڈیٹر کے طور پر میں گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ ان کی تحریروں سے، ان کے انٹرویوز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور جنگ کو بہت عرصے تک انہوں نے ایڈیٹر اور گروپ ایڈیٹر کی حیثیت سے لیڈ کیا. اس کے بعد ایک اور روزنامہ جوائن کیا، جہان پاکستان. میں اس کو جی. اور پھر اس کے بعد آپ جناح میں گئے کچھ عرصے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ 5-6 دہائیوں سے شام صاحب کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہی لکھنا پڑھنا اور صحافت، ادب اور مطالعہ ہی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ میں خود کو بہت، جس کو کہتے ہیں اپنی کم مائگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک بڑے استاد کے سامنے بات کرنا، ان سے سوال کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کے ذریعے جو اساتذہ ہیں صحافت کے، ان سے گفتگو کر کے ہم کچھ چیزیں نئی نسل کو منتقل کریں کسی طرح. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک پورا عہد گزارا ہے اور خود ایک طرح ایک عہد کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں شام صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ابتدا سے بتائیں کہ بچپن آپ کا کہاں گزرا اور اس کو ہوئی اور پھر صحافت کی طرف کس طرح آنا ہوا. کہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. امت اخبار کا ایک تو نام ہی بہت جامع نام ہے. پھر درمیان میں بات کروں گا کہ ہمیں اس کی کیا چیز ایک بہت زیادہ پسند تھی. اور یہ ہم آئے تھے تھائی لینڈ کے دورے کے بعد، ظفر اللہ جمالی صاحب کے ساتھ گئے تھے. اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر ہمیں آپ کی خاص طور پر جو ڈیسک ہے اس کی ایک محنت اور اپروچ کا اندازہ ہوا تھا. وہ آپ کو پھر درمیان میں بات ہوگی. تو ہماری پیدائش راجپولہ ضلع پٹیالہ، انڈیا میں ایسٹ پنجاب میں، وہاں سے ہے. تو وہاں سے ہجرت کر کے ہم مختلف شہروں میں ہوتے ہوئے فائنلی جھنگ میں سیٹل ہوئے. جھنگ جس کی مشہور وجہ تو ہے ہیر رانجھا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام ہیں. پھر یہ کہ وہاں کے ہمارا جو بہت مردم خیز علاقہ، بہت سے بڑے شعراء ادیب وہاں ہوتے تھے. تو وہاں جو ہمیں ماحول ملا، ایک تو گھر میں ہمارے والد صاحب بہت دینی سیاست میں سرگرم تھے، تو اس کی وجہ سے گھر پہ الجمعیت آتا تھا دلی سے روزانہ ڈاک سے، اور روزنامہ امروز لاہور سے، اور ایک فیصل آباد لائل پور تھا اس وقت روزنامہ غریب، وہ وہاں کا بہت پاپولر، اب بھی چھپ رہا ہے مگر اس وقت بہت مقبول تھا. یہ تھا پھر شورش کاشمیری صاحب کا ہفتہ روزہ چٹان، اور مولانا احمد علی کا ہفتہ روزہ خدام الدین. تو جب یہ گھر میں ظاہر ہے کہ یہ اخبار آتے تھے تو بچپن سے ہی ایک اخبار کی جو آمد ہے اس سے روشناسی ہوئی. پھر ان کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے سے بھی اس کو ہوا. تب ایک پڑھنے لکھنے کا رجحان ہو گیا تھا ساتھ ہی. تو 9ویں جماعت میں میرے پاس بھی محفوظ ہے، ایک اس وقت ایک کاربن پیپر ہوتا تھا اور ایک خالص پینسل ہوتی تھی. اس سے ایک ہفتہ روزہ گلستان ہم نے قلم اپنے سے شروع کیا، اور خیال اس کے کوئی 15 دن بعد ہم اس کو
ہاتھ سے ہی لکھ کے 10-12 کاپیاں کاربن پیپر سے اپنے ہم عصروں میں تقسیم کرتے تھے. تو یعنی یہ آپ نے خود ہی اکیلے جی ہی شروع جی کیا؟ جی جی اچھا. ہاں، تو وہ میرے پاس ہے، اس کی ایک کاپی محفوظ ابھی تک. محمود اعظمی اس وقت اس پہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے مطلب اس طرف جانے کا رجحان تھا. پھر وہاں ایک مولانا نظام الدین انصاری صنعتی پاکستان نکالتے تھے. جھنگ شہر میں ہمارا یہ ہوا کہ پانی پت سے گلیم باف اور لدھیانہ سے پارچہ باف، یہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت یہ تھا کہ مختلف شہروں سے جو ٹرینیں چلتی تھیں انڈیا سے، پھر لاہور سے بدلتی تھیں، ان کو مختلف شہروں میں جا کے ٹھہرایا جاتا تھا جہاں پہلے سے اسی صنعت سے یا ہنر سے وابستہ کوئی انتظامات ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ تھے ان کا صنعتی پاکستان. تو انہوں نے، میں جو ابھی بی اے 3rd ایئر میں تھا تو شوق میں ہی ہم نے ان کے کتابت بھی کی. اس وقت کتابت ہوتی تھی یہ لیتھو پرنٹنگ کے لیے پیلے کاغذ پہ، اور کتھئی رنگ کی سیاہی ہوتی تھی اور پین نب وغیرہ. تو وہ میں کتابت بھی خود ہی کرتا تھا، لکھتا بھی تھا اداریہ وغیرہ، اور پھر اس کو لائل پور سے چھپوا کے بھی لاتا تھا. اچھا، یہ تو بعد کی بات ہوگی. جو آپ نے نویں جماعت میں جو آپ نے اخبار نکالا گلستان، اس کا نام مطلب کس نے رکھا، اور پھر اس میں ہوتا کیا تھا، مواد کیا ہوتا تھا؟ نہیں، خود ہی رکھا نام. اچھا. چھوٹا سا اداریہ، کیونکہ وہ 9ویں جماعت کے لڑکوں کے لیے تھا، تو اس میں چھوٹا سا ایک مضمون پاکستان کے بارے میں یا کچھ اور، پھر مہمہ بھی دیتے تھے اس میں، اور یہ کہ اقوال زرعی، اچھا، کوئی مزاحیہ نظم، اس طرح سے وہ 4 صفحے کاپی سائز کے وہ ہوتے تھے. وہ کاربن پیپر پہ اوپر جی، لکھا نیچے کاربن رکھ کے 2-3 کاپیاں نکال لیں، اور اس میں پھر ہمارے جو ہم اثر تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجتے تھے. لکھتے آپ ہی تھے اس کو جی جی جی. اچھا. تو وہ ہے کہ اس سے یہ جو ابتدا ہوئی ہے. پھر گھر میں کتابیں بھی تھیں. والد صاحب حکمت میں تھے، انہوں نے پھر بھوپندرا طبیہ کالج پٹیالہ سے باقاعدہ وہ حاذق الحکمہ ماہر طب و جراحت، یہ باقاعدہ انہوں نے کورس اس میں گرامی کیا تھا والد صاحب کا؟ صوفی شیر محمد. اور مولانا عبد القادر رائے پوری کے وہ مرید تھے، پھر بعد میں خلیفہ مجاز بھی بنے. جمعیت علماء ہند، پھر جمعیت علماء اسلام میں بھی یہاں سرگرم رہے پاکستان میں. یہ جو تحریک ختم نبوت ہے 1953 والی، اس میں بھی حصہ لیا اور جیل بھی گئے. پہلے جھانگ کی جیل میں، پھر لاہور میں سب کو جہاں جمع کیا تھا. مولانا مودودی بھی تھے وہاں، عبدالستار نیازی، سب لوگ وہاں اس جیل میں رہے وہ. تو یہ ایک طرح سے بگننگ ہو گئی ہماری کسی نہ کسی طرح اخبار سے وابستگی کی. آپ کی پیدائش کس سن کی ہے سر؟ 1940. 1940. آپ نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ 5-7 سال کی تھی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن 2 ملکوں میں بٹا ہوا ہے. تو وہ جو ایک بچپن کی عادتیں ہوتی ہیں، کھلونے یا وہ، ہم اس طرح سے نہیں اس کا لطف نہیں اٹھا سکیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے دوسرا اخبار وہ نکالا جو لیتھو والا. جی جی. یہ کس عمر میں اور کس یہ 3rd ایئر میں تھا. ابھی امتحان دے کے چھٹیاں تھیں. 4th ایئر میں ابھی جانا تھا اس وقت. اس کے اخراجات کتنے آتے تھے اور کس طرح پورے کرتے؟ یہ مجھے نہیں یاد کہ ان کا، وہ تو ظاہر ہے کہ مولانا نظام الدین انصاری کرتے تھے. تو وہ پیسے دے دیے. روزنامہ غریب کے پریس سے چھپتا تھا، ان کا آپس میں ارینجمنٹ تھا. تو اس کا مالی اس سے نہیں میرا کوئی تھا. آپ مطلب ملازمت کرتے تھے وہاں؟ نہیں، شوقیہ. مطلب آپ کو یہ کیسے پتہ چلا پہلی بار کہ یہ اداریہ ہوتا ہے اور یہ؟ نہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں نا، روزنامہ امروز پڑھ رہے ہیں اور الجمعیت اور یہ سب. اس وقت امروز کا کون تھا؟
ایک قاسمی صاحب احمد ندیم قاسمی. قاسمی صاحب. اچھا. اور پھر ان سے شوق میں بلکہ جب میٹرک کیا ہے قاسمی صاحب کا بہت زیادہ اثر تھا، ان کی شاعری کی کتابیں پڑھی سب اسی زمانے میں. تو میٹرک میں والد صاحب لے گئے تھے اپنے حضرت سے ملوانے کے لیے مولانا عبد القادر رائے پوری. تو اس وقت میں پھر امروز کے دفتر بھی چلا گیا احمد ندیم قاسمی سے ملنے کے اشتیاق میں، اور آٹوگراف پہ ان سے دستخط بھی لیے، ویسے ہی بات چیت بھی کی. تو اس وقت یعنی آٹوگراف آپ نے لیا، اور پھر یہی جو مشاہیر ہیں ادب کے اور شاعری کے اور صحافت کے، ان کے ساتھ پھر آپ کو ظاہر کام کرنے کا بھی موقع ملا. نہیں، اور بڑا مجھے مسرت ہوئی تھی جب میں ایم اے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا. تو ایک دن کالج سے پاک ٹی ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو قاسمی صاحب رستے میں ملے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ فنون کے لیے آپ اپنی کو غزل بھیجیں. تو اس وقت آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک جو ایسی کہ ایک آپ کا جو آئیڈیل شخصیت ہو آپ سے خود فرمائش کرے، تو ہمارے لیے دیکھو معراج تھی بالکل. تو یہ وہاں سے میں جھنگ سے ہی ادبی رسالوں کو بھی اپنی غزلیں وغیرہ بھیجتا تھا. وہ چھپ رہی تھی ادب لطیف میں، انڈیا کے پرچوں میں بھی. اور وہیں سے افروزہ قندیل، یہ نوائے وقت کا بہت مقبول میگزین تھا. اس وقت یہ اخبار جہاں وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو سب سے زیادہ مقبول وہی تھا، مشرقی پاکستان مغربی. اس میں لکھ کے بھیجتا تھا، چیزیں چھپتی بھی تھیں. اور پھر گورنمنٹ کالج جھنگ کا کاروان میگزین تھا، کالج میگزین. تو اس کی اردو سیکشن کا بھی میں مدیر رہا. اور اس سے ہی پھر ہمیں جب لاہور میں پڑھنے گئے ہیں، فلسفہ میرا سبجیکٹ تھا، تو وہیں پھر ایک دن ہمیں حلقہ ارباب ذوق کی میٹنگ میں شیر محمد اختر صاحب تھے مدیر قندیل کے، اور ویسے ہی وہ بڑے ماہر نفسیات، کتابیں ان کی نفسیات پہ بہت تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس وقت ضرورت تھی اسسٹنٹ ایڈیٹر کی. تو میں پھر وہاں پارٹ ٹائم وہ شروع کی کہ کالج سے 2-3 بجے فارغ ہو کے پھر ہم نوائے وقت کے دفتر میں، قندیل کا دفتر بھی ساتھ ہی تھا، تو وہاں جاتے تھے. اس کو ہم عملاً آغاز کہہ سکتے ہیں ایک بڑے گروپ کے ساتھ کام کرنے کا، اور یہ 1963 ہے. تو اچھا، اس دوران آپ کو لاہور چونکہ ایک ادب کا اور ثقافت کا تو ایک مرکز تھا، اور پاک ٹی ہاؤس بھی اس وقت بہت زیادہ یعنی چہل پہلواں ہوتی تھی، لوگ آتے تھے. تو کن مشاہیر کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا اور گفتگو کا موقع ملا؟ دیکھیے، زمانہ بڑا اچھا ہے کہ اس وقت ادبی رسالے جو ہیں وہ باقاعدہ اسٹالوں پر کافی بڑی تعداد میں بکتے تھے، چاہے وہ ادب لطیف ہو، فنون ہو. تو اس کی وجہ سے، چیزیں چھپنے کی وجہ سے، جو ہمارے لاہور کے جتنے بڑے شاعر ادیب ان سب کو بھی مطلب ایک تعارف تھا ان سے. تو جب ہم گئے ہیں وہاں لاہور میں، تو وہاں ناصر کاظمی، انتظار حسین، اعجاز بٹالوی اور انجم رومانی، یہ سب لوگ باقاعدہ پاک ٹی ہاؤس میں آنے والوں میں تھے. احمد ندیم قاسمی وغیرہ یا فیض صاحب وہ ادھر نہیں آتے تھے. تو یہ لوگ تھے جن سے وہاں ملاقات ہوتی تھی. پاک ٹی ہاؤس کے ساتھ ہی تھا چائنیز ہوم، چائنیز لنچ ہوم. تو وہاں یہ حبیب جالب، شورش کاشمیری، یہ لوگ جو ذرا سیاسی ادبی ادیب، یہ وہاں بیٹھتے تھے. عابد حسن منٹو، یہ لوگ. تو وہاں اس طرح ان سے سب سے ملاقات کا اور ان کی نیاز مندی کا موقع ملا ہمیں. اور اسی زمانے میں ڈاکٹر نذیر احمد تھے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے وہ باٹنی کے،
لیکن ادب سے بہت زیادہ ان کی قربت، موسیقی سے، کلچر سے. تو وہ ہمارے یہاں آئے تھے جھنگ میں، پہلے گورنمنٹ کالج جھنگ کے بھی پرنسپل رہے، تو وہ آئے تھے کانووکیشن میں ہمارے، اچھا یہ 1962 میں جب میں یہ کیا ہے اپنا بی اے. تو اس وقت انہوں نے جب بار بار میں انعام لینے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ، اس وقت یہ ہوتا تھا، آج کل بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں کے رہنے والے ہیں، جی جی پیچھے کہاں سے آئے، یا آپ بھی پوچھتے ہیں اس وقت. تو وہ انہوں نے پوچھا، بتایا، کیونکہ وہ میں ایک ایڈیٹر کا انعام تھا، اس کے بعد ایک ڈبیٹر کا، اردو انگریزی یہ سب. تو وہ بار بار جا رہا تھا، تو اس پہ ان کو ذرا ہوا کہ بھی کیا ہے کیا. اچھا، جب ہم گئے گورنمنٹ کالج لاہور میں تو میرا اپنا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے کہ ہم مارک شیٹ ملتی تھی داخلے کے لیے جو ضروری تھی 30 روپے کی، تو وہ بھی میرے پاس نہیں تھے، پیسے نہیں تھے. مارک شیٹ نہیں لی تھی میں نے. تو ہمارے ساتھ اس وقت گورنمنٹ کالج جنگ کے ایک ضیاء الحق تھے ہمارے کلاس فیلو، وہ بی اے میں پورے پنجاب میں فرسٹ آئے تھے. اچھا تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے کہ ان کو داخلہ دلوانا ہے. تو ڈاکٹر نذیر صاحب نے مجھے دیکھا، پوچھا آپ محمود شام ہو؟ میں تو کہ وہ گاؤن پہنا چلے میرے ساتھ. تو میں کہا بھی میں کہ داخلہ تو یہ لینے آئے مجھے. میں نے کہا نہیں، وہ ہو جائے گا ان کا داخلہ، آپ آ جائیں. تو وہ کہ میں نے ماہ 9 میں آپ کی غزل پڑھی ہے. تو یہ ہے مئی 1962 کی. بعد میں مجھے کسی لوگوں نے بھیجا بھی. تو وہ پھر ملوانے لے گئے ہمیں پروفیسر قیوم نظر تھے، اور صدیق پروفیسر سلمان صدیق تھے، اور بھی بہت سے، جیلانی کامران، بہت جو مشہور لوگ تھے. رستے میں وہ ٹک شاپ تک ان سے ملواتے رہے. وہاں جا کے بیٹھے ہیں تو پروفیسر قیوم نظر صاحب سے انہوں نے کہا بھی یہ داخلہ لینے آئے ہیں. تو میں روکا بھی کہ میں تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. تو وہ قیوم نظر صاحب نے اس وقت کہا کہ میرا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اچھا، ہمیں نہیں اندازہ تھا بھی کیا مسئلہ ہے. تو بہرحال وہ رات کو میں ان کے گھر پہنچ گیا ڈاکٹر صاحب کے. میں کہ میرے پاس تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں داخلے کو، نہیں آپ اپنا رہنے کا انتظام کر لیں، باقی کالج کی فیس اور یہ چھوڑ دیں، کتابیں وتابیں. تو اس طرح ایک غزل نے ہمیں داخلہ کروا دیا. یعنی آپ کے پاس اپنے وسائل نہیں تھے داخلے کے، آپ کسی اور کے داخلے کے لیے گئے تھے، لیکن غزل کی وجہ سے آپ داخلہ کر گئے. بعد میں اللہ کا فضل ہوا کہ میرا فلاسفی میں اسکالرشپ آ گیا. تو اس سے وہ جو اخراجات تھے، کسی سے ادھار لیا تھا ایڈمیشن فیس وغیرہ، وہ اس سے پھر ہم نے قرض چکا دیا. اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کا پہلا جو نام چھپا تھا اس میں وہ محمود عزمی، اور پھر محمود عزمی جو ہے محمود شام ہوئے وہیں جنگ کے دوران ہی ہو گئے. تو بعد میں جو شاعری چھپی ہے، چاہے وہ ادب لطیف میں ہو یا لیل و نہار، چٹان، سب جگہ وہ محمود شام کے نام سے. اچھا، تو شعر پہلا یا غزل یا نظم آپ نے کب کہی پہلی بار؟ غزل ہوگا 1960 میٹرک کے فوراً بعد. میٹرک 58 میں کیا ہے میں نے، جب پہلا مارشاء اللہ لگا ہے. کچھ یاد ہے کہ کیا تھی وہ پہلا کلام کیا تھا؟ ہاں، کہ پوری طرح اس وقت یاد نہیں ہوگا کہ لمحہ بھر کو جو آ گیا ہے چاند، کتنے عالم دکھا گیا ہے چاند. لاہور میں آپ منسلک رہے نوائے وقت کے پہلے قندیل سے. اچھا، اور پھر ایک حادثہ ہوا تھا ہوائی جہاز کا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں بہت سے ہمارے جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ قاہرہ میں گرا تھا جہاز. تو وہ عرفان چغتائی صاحب تھے، میگزین ایڈیٹر
نوائے وقت کے، وہ بھی جنگ سے تھے. وہ اس حادثے میں شہید ہوئے. اچھا ان کی جگہ پھر وارث میر صاحب میگزین ایڈیٹر بنے. اچھا اور ان کو پھر لاہور میں شروع ہو گیا تھا صوبہ صحافت پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا وارث میر صاحب کو پھر وہاں منسلک ہو گئے تھے، ان کو چھوڑنا تھا. تو انہوں نے ہی پھر مجید نظامی صاحب سے میرے لیے کہا، اور یہ بالکل ایگزیکٹ ستمبر 1965 سے وار سے ایک دو ہفتے پہلے کا واقعہ ہے. اچھا تو وہ وہاں گئے تو میں پھر میگزین ایڈیٹر نوائے وقت، اور ساتھ ہی اس کو بھی کنٹینیو رکھا قندیل کو کہ جب تک وہاں کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو. مگر جب یہ جنگ چھڑی تو اس وقت نیوز پرنٹ جو کہ آتا تھا مشرقی پاکستان سے، تو اس کی کمی ہو گئی. تو سب اخباروں نے میگزین سیکشن بند کر دیے تھے. اچھا تو میں پھر واپس قندیل میں، اور میرا خیال کوئی پھر 7-8 ہفتے میں خیال وہ نوائے میگزین سیکشن بند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کاغذ کاغذ وہ کھلنا سے آتا تھا نا، تو اس کی وجہ سے. تو یہ پھر ہوا کہ واپس آ گئے. اور بڑا اچھا دور ہے میگزین کا کہ اس وقت نیا مشرق نئے اس کے شروع ہوا تھا، عنایت اللہ صاحب نے جی جی کیا تھا. تو اس کی لے آؤٹ اور باقی سرخیاں ورخیاں وہ سب پرانے اخباروں سے، امروز، نوائے وقت سب سے مختلف تھیں. تو اس کی وجہ سے سب اخباروں پر ایک دباؤ پڑا. یہ تھا کہ وہ اس وقت مشرق والے ریاض بٹالوی فیچر لکھتے تھے سنڈے میں ایڈیشن کا، وہ فرنٹ پیج پہ چھپتا تھا باقاعدہ. اور وہ یہ کر رہے تھے کہ بھیس بدل کر ہسپتال میں چلے گئے ایک مریض کی حیثیت سے، وہاں جو کچھ دیکھا جیسے آج کل سٹنگ آپریشن کہتے ہیں، تو وہ تھا. فوٹوگرافر بھی جاتا تھا ان کا ساتھ. تو انہوں نے ایک اچھا تہلکہ مچایا ہوا تھا. تو اس کی پوسٹر چھپتا تھا کہ اس اتوار کو یہ پڑھیں. تو پھر جواباً امروز نے بھی، ہم نے نوائے وقت نے بھی پوسٹر چھپوانے شروع کیے سنڈے میگزین کے. اور ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی تھی جب امرتسر جل رہا تھا، یہ افتخار صاحب تھے اسٹیٹ لائف میں، وہ ہمارے یہاں نوائے وقت میں ہر ہفتے اتوار کو لکھ رہے تھے. اس کتاب کے وجہ سے وہ بہت پاپولر ہوا تھا. تو یہ ہے کہ ہماری ایک بڑے اخبار سے منسلک ایک میگزین ایڈیٹر کی حیثیت سے ہوئے. اور یہ بھی مطابق قاسمی صاحب آئے ہوئے تھے مشاعرے کے لیے. اس وقت بھی انہوں نے اپنے احباب سے کہا کہ یہ ان کے والد صاحب نے ان کو بھیجا تھا مجید نظامی صاحب کے پاس کہ اخبار کا کام ان سے شروع کرائیں. مجید نظامی صاحب نے انہیں میرے حوالے کیا. تو اب وہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے ہی مجھے نیوز ویک دے دیا کہ اس کا ترجمہ کریں. یہ ان کو قاسمی صاحب کو جی. اچھا. تو یہ کالم تو بعد میں شروع کیا، لیکن باقاعدہ پہلے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے نے کام کیا. وہ چونکہ خود ہر جگہ کہتے ہیں اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں، ورنہ کوئی. تو یہ ہے، یہ وہ دور ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت پرنٹ غالب ہے، صرف لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کی ابتدا ہوئی ہے 1964 میں، باقی کوئی اور چینل وغیرہ نہیں ہے. تو اس وقت پرنٹ ہی تھا جو ایک معاشرے کو متاثر کر رہا تھا. جی ہاں. یہ جنگ صرف اس وقت لاہور وہ پنڈی سے اور اس سے نکل رہا تھا کراچی سے. یہ اچھا، اس میں ایک انکشاف تو یہ ہے کہ اپنا داؤاللہ قاسمی صاحب آپ کے پاس آئے ایز سب ایڈیٹر جی، اور وہیں سے سٹارٹ کیا انہوں نے جی نوائے وقت سے. جی. میں یہ سمجھ رہا تھا ذاتی طور پر بھی شاید وہ آپ سے کافی
سینئر لگتے ہیں عمر میں. ہاں. اچھا، تو پھر آپ نوائے وقت میں کتنا عرصہ رہے؟ ہم رہے ہیں، یہ دیکھیے اخبار جہاں شروع ہوا ہے جنوری 1967 میں. اچھا تو نذیر ناجی صاحب اس کے پہلے ایڈیٹر تھے. اچھا. نذیر ناجی بھی جنگ کے ہیں. جی بالکل. تو انہوں نے مجھے فون کیا، ملاقات تو ان سے تھی بہت. انہوں نے کہا کہ بھی اخبار جہاں شروع ہو رہا ہے تو آپ اس کے لیے آئیں. جو ضرورت ظاہر ہے کہ ان کو یہ تھی کہ وہ خود تو باقاعدہ اسکول یا کالج میں نہیں گئے. پڑھے، تو انہیں ایک مترجم کی ضرورت تھی. اچھا. تو اس کے لیے میں پھر یہاں آیا، ان سے مل کے گیا ہوں. تو کوئی 1 مہینہ تاخیر ہو گئی آنے میں. تو انہوں نے پھر عبدالکریم عابد صاحب کو اچھا. ہائر کر لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا آ جائے. تو میں پھر اخبار جہاں جوائن کرنے کے لیے آیا ہوں فروری 1967 میں. اچھا، کس پوزیشن پہ؟ اسسٹنٹ ایڈیٹر. اسسٹنٹ. تو اس میں ایڈیٹر تو ظاہر مالک ہوتا ہے. جی جی. تو باقی سب اسسٹنٹ ایڈیٹر، سب ایڈیٹر. تو وہ اس کے لیے آئے ہم لاہور سے. تو اس کے بعد پھر بس یہیں کے ہو کر رہ گئے. فروری 1967 مجید نظامی صاحب نے روکا بھی اور کہا ذرا تنزیہ کا کہ اب آپ اس طرح بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے جیب میں اخبار جہاں کا اپائنٹمنٹ لیٹر ہے. اچھا، ہم نے بھی پھر اس وقت ذرا ہو گیا کہ بھی ہم نے کوئی جی تو ہم نے کوئی نوائے وقت کا بانڈ تو نہیں بھرا ہوا ہے. تو 350 تھی اس وقت سب ایڈیٹر کی. اچھا. کیا جو باقاعدہ ویج بورڈ کے تحت. جی جی. اور یہاں میں آیا ہوں 600 پہ. اور جب مجید نظامی صاحب نے میر خلیل الرحمن سے گلہ کیا کہ جی ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ ایک دوسرے کے بندے نہیں توڑیں گے، تو میر صاحب کے علم میں نہیں تھا. نذیر ناجی اور میر حبیب الرحمن تھے ان کے چھوٹے بھائی، اخبار جہاں کے جو ایڈیٹر تھے. تو انہیں پھر میر خلیل الرحمن کو اندازہ ہوا کہ بھی کوئی کام کا آدمی ہے جس کے لیے، تو انہوں نے 50 روپے اور بڑھا دیے. اچھا ماشاءاللہ. بجائے فارغ کرنے کے 650 ہو گئی. یہ چونکہ ہم جرنلسٹوں کے لیے بات کر رہے ہیں اس لیے یہ باتیں میرا خیال اچھی ان کی دلچسپی اور اہمیت کی ہوں گی. تو یہ سارے اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جو پہلے جو ہفتہ روزہ قندیل میں جو اپائنٹمنٹ ہوئی وہ 100 روپے پہ تھی. اچھا. پارٹ ٹائم. اور وہ اچھا اس پہ لکھا ہوا ہے جو کنسولیڈیٹڈ کا ترجمہ 100 روپے بالمقطع، کہ نہ کوئی اور الاؤنس وغیرہ کچھ نہیں ہے. جو 100 روپے میں آپ دیکھیں میں اکیلا کا لاہور میں تھا اور شادی ہو چکی تھی اور گھر بھی کچھ نہ کچھ بیچتا تھا اس میں 100 میں سے، اور خود بھی اپنا گزارا کرتے تھے. اچھا سر، یہ جو ادارت آپ کا ظاہر ہے کہ آپ اداریہ بھی لکھتے رہے، آپ نے رپورٹنگ بھی کی، آپ نے ڈیسک پہ بھی کام کیا، آپ نے انٹرویوز بھی بے شمار کیے. ادارتی صفحہ جو ہے وہ اس کا ایک تقدس ہوتا تھا پہلے، ایک سمجھا جاتا تھا، چند سال پہلے تک بھی تھا، اور پھر لوگ اس کی وجہ سے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ نیوز پیج کو ایک سائٹ پہ بہت سیدھے ادارتی صفحے پہ جاتے تھے. اب وہ ڈکلائن کی طرف جاتے جاتے سمجھ لیں کہ کئی اداروں میں تو بالکل ختم ہو گیا ہے، جس میں خود اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے ریوائول کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، ایک میرا اتفاق یہ ہے کہ ایک زمانے میں میری ڈیوٹی نوائے وقت میں لگی بشیر احمد ارشد صاحب کے. ایوب خان کے زمانے میں جو نوائے وقت ایک اپوزیشن کا اخبار تھا مشہور، اور اس کے اداریے سب سے زیادہ پڑھے جاتے تھے سب پورے ملک میں. بشیر احمد ارشد صاحب اداریہ لکھتے تھے. اور مجھے جب میں کالج سے فارغ ہو گیا تھا، پڑھ چکے تھے،
تو صبح 9 بجے جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو بشیر احمد ارشد صاحب اداریہ لکھ رہے ہوتے تھے، اور وہ کاغذ اس وقت استعمال ہوتا تھا جو یہ سفارت خانے اپنے پریس ریلیز بھیجتے ہیں، ایک طرف خالی ہوتی ہے تو اس میں وہ اور اس کو آدھا پڑھ کے تو آدھی سلپ پہ لکھتے تھے. تو وہ مجھے دیتے تھے کہ بھی یہ دیکھ کے آپ نے دے دیں کاتب کو. تو میں ان سے کہا بھی میں کیسے جرت کر سکتا ہوں آپ کی تحریر دیکھوں. تو انہوں نے اس دن جو چیز سمجھائی تھی کہ دیکھیں جب آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں اور اخبار میں تو ہر لفظ ہر سطر آپ کی پڑھی ہوئی جانی چاہیے کہ چھپنے کے لیے اس کے بغیر نہیں جانی چاہیے. اور میں تو اپنا ایک اس وقت لکھ رہا ہوں تو آپ کو یہ دیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا اس وقت ڈاکٹر سید عبداللہ اردو کے سب سے بڑے نام تھا، اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے. تو یہ بھی کہا کہ چاہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی تحریر ہو وہ بغیر دیکھے نہیں جانی چاہیے. تو اس وقت اس اداریے پہ جو ہم یہ کام کر رہے تھے تو وہ اداریہ ایسا تھا کہ جو پورے ملک میں اور خود ایوب خان پڑھتے تھے، دوسرے لوگ پڑھتے تھے، تو اس کی ایک اپنی جگہ اہمیت تھی. اس لیے مجھے آج تک اس کا اندازہ ہے کہ اداریے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. پھر جب ہم مختلف اخبارات میں ہوتے ہوئے جنگ میں آئے ہیں تو پہلے جس طرح سید محمد تقی لکھتے تھے اداریہ، اس وقت عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ بھی اداریہ زبان تو بڑی اچھی ہے لیکن کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ان کا تھا کہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے گویا وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، جنگ کبھی بھی اس زمانے میں اپنے اداریوں کی وجہ سے نہیں، اس کا کوئی تھا کالموں کی وجہ سے ضرور تھا. پھر ایک زمانہ جو آیا ہے میر شکیل الرحمان کی ادارت کا، چیف ایڈیٹری کا، اس میں چونکہ انہوں نے پہلے میاں نواز شریف سے لڑائی مول لی، پھر مشرف صاحب سے لی، تو اس وقت پھر ان کی اداریے کی ایک اہمیت بن گئی. پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں اور اس کے بعد مشرف صاحب تک یہ، بلکہ اس سے پہلے ارشاد احمد حقانی لکھتے تھے اداریہ. اور وہ جب گئے ہیں فاروق لغاری صاحب کی عبوری حکومت میں تو اس زمانے میں 2.5 مہینے اور رمضان بھی تھا تو وہ میں صبح خود لکھا اداریہ. اس کے بعد انتظام یہ کیا گیا تھا کہ لاہور، کراچی، پنڈی تینوں جگہ اداریہ نویس بہت سینئر لوگ تھے، یاد نہیں آ رہا ابھی نام، بہت ان کا انتقال ہو گیا. پھر طفیل صاحب لکھتے رہے بڑی دیر، طفیل وہ لکھتے رہے. اور تو یہ تھا کہ بھی ہم اس میں یہ کرتے تھے کہ بھی صبح اٹھ کے آپس میں مشورہ کرنا کس پوائنٹ ہونا چاہیے، کس موضوع پہ اس کے کیا نکات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ لکھتا تھا. بعض اوقات جب زیادہ جنگ زوروں پر ہوتی ہے اس وقت شکیل صاحب بھی شام میں رات میں کچھ کہہ دیتے تھے کہ بھی یہ موضوع ہونا چاہیے. تو یہ ہے تھا. اب کیا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے کیونکہ ویسے ہی پرنٹ میڈیا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے میں جنگ چھوڑا بھی تھا کہ سارے اخبار والوں نے اپنے چینل شروع کر لیے ہیں. پیسہ وہاں زیادہ نظر آ رہا ہے، اس لیے ساری توجہ چینلز پر ہے. اور اخبار میں نہ کسی کی انکریمنٹ کر رہے ہیں، نہ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی زیادہ ویلیو ایڈڈ چیزیں ہوں. اور یہ ہو رہا ہے کہ بھی یہاں جنگ میں یا کسی بھی اخبار میں کام کر رہا ہے 25-30 ہزار روپے چینل میں چلا گیا تو سیدھا 1 لاکھ روپے. تو وہ بدلی بھی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر دوسرا خود حکومت کی طرف سے بھی جو ہے
پہلے آپ ایک جو ایڈیٹوریل نوٹ ہوتا تھا، شذرا جسے اردو میں کہتے ہیں، اس پر بھی لوگ حکومتیں حرکت میں آ جاتی تھیں، کیونکہ باقاعدہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اور وزیروں کے پاس بھی اس کام کے لیے ایک آدمی ہوتا تھا جو پورا نشان لگا کے سمری بنا کے ان کو وزیر کو یا وزیر اعظم کو صدر کو دی جاتی تھی۔ سب سے پہلا کام شروع صبح میں یہ ہوتا تھا۔